کل ملاقاتیں ہوئی ہیں. ویسے تو انسان سیاسی لحاظ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے بہت سے ایشوز پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ پہلے بھی چلتے رہے, اور 2018 کے بعد جو متحدہ اپوزیشن بنی سندھ اسمبلی کے اندر, اس کے اندر بھی ہم سب اکٹھے رہے. گزشتہ ایک سال کے اندر جو سچویشن بلڈ ہوئی ہے اس کے اندر سندھ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کافی ساری ایشوز اٹھے. میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, لیکن اس وقت یہ بات ضروری ہو گئی تھی کہ ہم اپوزیشن کے لیڈر کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کریں جو کہ پائیدار ہو اور جس کے نتیجے میں صوبہ سندھ کے اندر ایسی کریٹیکل گورنمنٹ بنے جو کہ آزادانہ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف صوبے کو لے کے جائے. اور میری نظر میں اس میں جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو اس زمین میں سب سے پہلے ہمارے گورنر صاحب نے سعید صدر شاہ صاحب سے بات کی اور یہ ہمیں پیغام پہنچایا کہ کیونکہ اپوزیشن میں اس وقت ایم کیو ایم اور جی ڈی اے جو ہے وہی زیادہ ایکٹیو بھی ہیں, اور ہم یہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے جو ووٹ ہیں اپوزیشن کے اندر سندھ اسمبلی کے اندر ان کی بھی تعداد معقول ہے بلکہ ہم سے زیادہ ہے. اس حوالے سے 3-4 میٹنگیں ہماری آپس میں ہوئی ہیں. فاروق بھائی بھی تشریف لائے, نظار بھائی بھی تشریف لائی, ہماری بہن ران صاحبہ بھی تشریف لائی. جو بھی ہماری ڈیلیبریشن ہوئی ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر ہم نے یہ مقصد رکھا ہے کہ اس وقت جو لیڈر آف اپوزیشن کی جو نامینیشن ہے وہ اس وجہ سے بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جو کیئرٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے بنتی ہے. تو اس کے اندر ہماری توقعات, کیونکہ آج ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہماری اعلیٰ قیادت کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایم کیو ایم کی جو نامینیٹڈ اپوزیشن لیڈر ہے ہماری بیگم صاحبہ رانا صاحبہ, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ٹی ڈی اے کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ اپنی جو ڈیکلریشن ہے وہ سائن کر کے ان کے حوالے کریں گے تاکہ سندھ اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر نام کیا جا سکے. اس سلسلے میں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہماری ساری فوکس اس بات پہ ہوگا کیونکہ اب اسمبلی کے اندر اتنا ٹائم نہیں رہا. اسمبلی کی ریزولوشن اگر بہت زیادہ بھی آگے چلی تو 12-13 اگست کو ہو جائے گی, لیکن جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے کیئرٹیکر گورنمنٹ بنانے کا. اس سلسلے میں جو مشاورت ہونی ہے لیڈرز ہاؤس اور لیڈرز آف اپوزیشن کے درمیان, ہم یقیناً اس میں یہ چاہیں گے کہ جی ڈی اے کی جو بھی پوائنٹ آف ویو ہو وہ ہمارے ایم کیو ایم دوستوں کے ذریعے ہم اس کو پروجیکٹ کریں, اور اس کے اندر جو آنے والے دنوں میں جو ہمارا نقطۂ نظر ہونا چاہیے وہ ایسی کیئرٹیکر گورنمنٹ بنے جو کہ ایڈمنسٹریٹولی بھی اور ہر حوالے سے صوبہ سندھ کے اندر جو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کو جو ہے نا اس کی بنیاد ڈالے, اور جو کنٹروورسی پچھلے الیکشن میں ہوئی ہیں خاص طور پہ 2018 کا الیکشن جو ہم سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ایم کیو ایم کی بھی ریزرویشن ہے, اس وقت جو پی ایس پی تھی مصطفیٰ کمال بھائی ان کی بھی ریزرویشن ہے, اور جی ڈی اے کی تو بہت زیادہ ریزرویشن ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے سیٹ اپ کے ذریعے ہم وہ ریزرویشن کو ایڈریس کریں اور سندھ کے حد تک کا مطلب اور پاکستان کے حد تک ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ماحول میں الیکشن ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہماری ڈسکس آپس میں ہوئی ہیں. ابھی یہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے اور آگے چل کے ہم اپنی مشاورت کے ذریعے ان چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ آگے بڑھائیں گے. ہمارا ظاہر جب ہم ووٹ دے رہے ہیں اپنے ایم کیو ایم کے بھائیوں کو یا اپنی بہن کو تو پھر یہ لوگوں کو بھی رکھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اس سارے عمل کے اندر مشاورت کے ذریعے آگے بڑھیں گے. یہ ہمارا اپنا ہو چکا ہے, اور ان شاء اللہ اس کے صوبہ سندھ کے اوپر بہت اچھے نتائج برآمد ہو گئے, جہاں پہ دیگر جو اپوزیشن جماعتیں اور بھی جو اس میں شامل ہیں اگر وہ بھی ساری کی ساری سندھ کے سارے عمل کے اندر ہمارے ساتھ آگے آتی ہیں تو آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر ایک بھرپور مقابلہ ہوگا. موجودہ 15 سال کا جو مس رول ہے, جو 50 سال کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ڈویژن کردار ہے
صوبے کو ڈیوائڈ کیا ہے، جس سے شہر کے شہر برباد ہے۔ آج جو کراچی کا حال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کراچی کا اس حال نہیں ہوا جو کہ آج کراچی کا حال بنا دیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی کے بارے سے ہمارا بالکل متفقہ اسٹینڈ ہونا چاہیے۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کو جو سارے پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، ریونیو کے لحاظ سے بھی اور جو روزگار ہے اس لحاظ سے۔ تو کراچی کی جو سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہم تمام دوست ساتھی کٹھے جو شہر کے شہر برباد ہو چکے کراچی سے چھوڑ کر، میں یقین سے سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان سارے مسائل کے حوالے سے ہم ایک دوسرے کو گفتگو بھی کریں گے، اور میں انشاءاللہ تو کو یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سارے ملک کے ذریعے کیسے کیٹیگری گورنمنٹ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو کہ سندھ کے اندر اور پاکستان کے اندر میں فری اینڈ فیئر الیکشن دے سکے۔ میں وہ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مزید آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی ڈی اے کے دوستوں کا، یہاں پہ ان کے تمام ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، پیر صاحب پگارا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب جو یہاں پر ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر ویلکم کیا۔ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم ایک مشترکہ اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہم رانا انصار باجی کو جی ڈی اور ایم کیو مل کر پلیس کرنے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے پاس نمبر ہیں۔ میں آپ کو اس موقع پہ سندھ کے لوگوں کو اور پورے پاکستان کو بالعموم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اپوزیشن لیڈر بنانے اور اس کو اپوزیشن اس اسمبلی میں اپنی مدت جو ختم کرنے والی ہے اس اپوزیشن لیڈر کو چلانے اور بنانے کا مرحلہ یہ نہیں ہے، یہ اس کے مذاکرات یا اس کی بیٹھک نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر تو ایک بہت ضمنی سی ایک بات ہے، ایک عمل ہے، اس کے آگے کی کہانی ہے، اور اس آگے کی کہانی یہ ہے کہ جو شہری سندھ اور دیہی سندھ کا جو گیپ ہے، اس میں جو خلیج ہے، اس خلیج کو موجودہ حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے بڑھایا ہے۔ ہمیشہ سے اس خلیج کو پہلے پیدا بھی انہوں نے کیا اپنے زمانے میں، کوٹا سسٹم جیسی چیزوں کو رائج کر کے، اور یہ جو جنریشن ہے ان کی 15 سالوں سے، انہوں نے اس خلیج کو بڑھایا ہے۔ یہ جو بیٹھک ہے متحدہ قومی موومنٹ کی، ایم کیو ایم پاکستان کی اور جی ڈی اے کی، یہ اس خلیج کو ختم کرنے، کم کرنے کی بیٹھک ہے۔ دیہی اور شہری اس خلا کو پر کرنے کی بیٹھک ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شکلیں مختلف ہوں، دوسری جنریشن ہو، لیکن پچھلے 30 سالوں کا اگر آپ سیاسی منظرنامہ سندھ کا دیکھیں تو ایم کیو ایم نے اپنے حصے سے زیادہ، شہری سندھ کی نمائندہ جماعت نے اپنے حصے سے زیادہ جو واجب میں نہیں تھا وہ بھی ادا کیا ہے۔ ہم اپنی انٹینشن سے بتانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا کہ 1990-91 میں ایک سیٹ والے جام صادق صاحب کو ایم کیو ایم کی 28 کے ایم پیز نے ووٹ دے کر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ 1997 میں لیاقت جتوئی صاحب کو ایم کیو ایم نے ووٹ دے کر وزیر اعلیٰ بنایا۔ 2002 میں علی محمد محض صاحب کو 43 ایم کیو ایم کی 43 سیٹس تھیں، اور پوری آج کی جو جی ڈی اے ہے اس وقت کی جو جماعتیں تھی وہ اس کی آدھی بھی سیٹیں نہیں تھیں، لیکن 43 سیٹیں دے کر وزیر اعلیٰ نامزد کیا اور اپنا وزیر اعلیٰ بنایا۔ پھر 2 سال کے بعد اگر ان کی حکومت خود ختم ہوئی ہے، نواب رحیم صاحب آئے، ان کو بھی پھر ووٹ دیا۔ بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس زبان کی بنیاد پر کبھی بھی ہم نے تفریق کی اور توڑنے کی بات نہیں کی ہے، لیکن جو سندھ میں محرومی ہے کراچی سے کشمور تک، وہ ایک عام انسان کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ ہم دوستوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ گفتگو کی ہے، اس کے اوپر بہت سیریسلی ڈیلیبریٹ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے، اور سندھ میں لوگوں کو امید دیں گے۔ سندھ میں لوگوں کو یہ جو بھی حکومت پچھلے پیپلز پارٹی کی 15 سالوں سے ان کی طرف سے حکومت ہے، انہوں نے اپنی
یہ حکومت نے ریاست بنا لی ہے, اپنی کالونی بنا لی ہے, اپنی جاگیر کے طور پر اس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. اس سے تمام لوگوں میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہوئی ہے, بددلی پیدا ہوئی ہے, اور لوگوں کو ریاست کے ادارے اور ملک اور نظام کے اوپر سے ان کا اعتبار کم ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ کراچی سب لوگوں کے لیے شیلٹر کی جگہ ہے, یہ کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر نہیں ہے. پورے کراچی سے کشمور تک کسی کو اگر پناہ, کسی کو جاب, کسی کو اچھی زندگی کی تلاش میں وہاں کی زیادتیوں سے بچنے کے لیے کوئی اگر کوئی رخ کرتا ہے تو وہ یہاں رخ کرتا ہے, اور یہ شہر اس کو ویلکم کرتا ہے. لیکن اگر اس شہر میں بھی وہ وہی دیکھیں جو وہ کشمور میں چھوڑ کر آ رہا ہے, جو وہ جیکب آباد میں چھوڑ کر آ رہا ہے, جو وہ نواب شاہ میں چھوڑ کر آ رہا ہے, جو وہ لاڑکانہ میں چھوڑ کر آ رہا ہے, یہاں بھی وہی نظام دیکھے, انہی لوگوں کو قبضہ دیکھے, تو پھر جو ہے اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں بچتی. ہمیں اس جائے پناہ کو بچانا ہے سب کے لیے. یہ صرف یہاں والوں کا شہر نہیں ہے, کسی ایک زبان بولنے والوں کا شہر نہیں ہے. یہ شہر سب کو شیلٹر دیتا ہے, سب کو پناہ دیتا ہے, سب کی آبیاری کرتا ہے. تو اس کی حفاظت کرنا بھی جو کسی خاص پارٹی, خاص زبان والے کا کام نہیں, سب کا کام ہے. سب ہم اس بات پر متفق ہیں. یہ کوٹا, یہ ہمارا مورچہ مضبوط رہے گا تو ہم جو ہے وہ اپنے اندرون سندھ میں ہونے والی زیادتیوں کے اوپر ہم اس کوٹے سے, اس محاذ سے, اس مورچے سے ان کے لیے لڑائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ آخری مورچہ بھی چلا گیا تو پھر ہم جو ہے پھر سندھ کے لوگوں کے پاس کوئی اور امید نہیں رہ گئی ہے. تو ہم سب لوگوں نے ہمیں اس کا احساس ہے, اور ہم نے اپنی ذاتوں سے بڑھ کر, اپنی اناؤں سے بڑھ کر اور اپنی پرسنل خواہشات سے بڑھ کر سندھ اور سندھ کے لوگوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آج کی جو بیٹھک ہے, یہ یہاں سے لے کر کشمیر تک اور سارے پاکستان میں جو لوگ ایک گھٹن کی محسوس کرتے ہیں ان کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. یہ صرف اپوزیشن لیڈر بنانے کی بیٹھک نہیں ہے, اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی, یہ بات آگے جائے گی, اور یہ کام پہلے ہو چکا ہے. انٹائر پیپلز پارٹی گورنمنٹ 3 دفعہ ہم اپنی سیاسی تاریخ میں 90 سے لے کر اب تک ہم دیکھ چکے ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آنے والا وقت متحد سندھ کا ہے, سندھ کے غریب لوگوں کا ہے, ہاری کسان مزدوروں کا ہے, اور کراچی سے کشمیر تک یہ جو گھٹن کی فضا ہے جس میں یہ 15 سالوں میں تباہی بربادی پھیر دی گئی ہے, اس گھٹن سے فضا سے لوگوں کو آزاد کرانے کا دور ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ٹائم آنے والا ہے. ایک دفعہ پھر پیر بغاؤ صاحب کو اور اپنے جی ڈی کے تمام دوستوں کا, ڈاکٹر صاحب کا, سردار صاحب کا, اپنے تمام دوستوں کا اور ان کے آپ کے اس مہمان نوازی کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ اپوزیشن لیڈر جو آپ کی بنے گی یہ جی ڈی اے کی مشترکہ, ایم کیو ایم کی مشترکہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی جو ہے وہ جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے, جو آپ کی سوچ ہے, ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. سوال یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں بچتا, 20-22-24 دن کا عرصہ رہتا ہے, تو اس 24 دن میں اپوزیشن لیڈر بنا کر آپ سندھ کے عوام کی کون سی خدمت کریں گے؟ سندھ کے لوگ شہری ہو یا دیہاتی ہو, نہ صرف سندھ حکومت سے مایوس ہیں بلکہ اس فرینڈلی اپوزیشن سے بھی مایوس ہیں جس نے 5 سال کے اندر سندھ کے عام ایشوز پر کوئی مل کر اسٹینڈ نہیں لیا, یہ ہمیشہ تقسیم رہی. اور دوسرا یہ بتائیں کہ کتنی پرسنٹیج پہ ان کو, کیونکہ اب اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ مل کر نگران حکومت بنائیں گے تو کتنی پرسنٹیج جی ڈی اے کو بھی ملے گی آنے والے اقتدار میں؟ شرجیل محمد نے کہا ہے کہ 80% جی ڈی اے کے لوگوں کی درخواستیں شمولیت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں, تو آپ بتائیں آپ اپنے بندوں کو کیسے انٹیکٹ رکھیں گے؟ دیکھیں جی, میں 12 آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جی ڈی اے واحد الائنس ہے جو کہ ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن تک کھڑا ہے, اور ہم ابھی بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. کوئی دوست اگر کبھی کوئی سوچتا ہے کہ جی تم سے کوئی پارٹی کے اندر کسی اور پارٹی کے اندر جانا ہے تو ہماری طرف سے کسی پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے, لیکن گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بحیثیت الائنس کے پچھلا 5 سال سے کھڑا ہے, اور انٹیریئر سندھ کے اندر اگر کسی نے کوئی ریزسٹنس دی ہے تو اس الائنس سے دی ہے. ہمارے 14 ایم پی ایس سے وہ آخر تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ہمارے 3 ایم این اے سے وہ بھی آخر تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے. تو میں ایک توقع یہی کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ لیڈرز آپریشن کے حوالے سے میرے خیال میں بالکل آپ کی درست بات ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا, اور اس میں یقیناً اس وقت جو مین چیز ہوگی وہ ایک آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے.
और उसके लिए जो केयरटेकर कैबिनेट फॉर्म हो रही है वो यकीन हमने अपना एतमाद एमक्यूएम के अपनी बहन को दिया है और हम तो वो करेंगे कि जी जो जीडीए की पॉइंट ऑफ व्यू है वो आगे लेके चलेंगी। जाहिर है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे ऑपोजिशन लीडर की तरफ से होगा और मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल के अंदर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं और हम अपनी ऑपोजिशन के जरिए इंशाअल्लाह बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कैसे फेयर केयरटेकर के कैबिनेट बने जो कि कैसे मुनसिपल इलेक्शन की तरफ जाए जिसके नतीजे में सिंध के अवाम के हकीकी मैंडेट निकल के सामने आए। मैं समझता हूँ 2018 के इलेक्शन में सिंध के अवाम की हकीकी मैंडेट सामने नहीं आ सकी। जो कोई भी TSM में हुआ और जो कुछ कराची में हुआ वो एक कहानी है जिसके ऊपर जो बहुत से हम तबसरे कर सकते हैं। मैं इस बात में भी आपको जो बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता हूँ कि हम इस वक्त काफी आगे बढ़ चुके हैं। सिंध के अंदर ऑपोजिशन यूनाइट होने जा रही है। ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताऊं कि ये इस वक्त शायद जो मामला जीडीए और एमक्यूएम तक भी ना रहे और भी फोर्सेस के अंदर जो शमूल के इख्तियार करें। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि 2018 की जो भी सिंध के ऊपर काला मिलेगी थी उसको धोने की कोशिश करें और यकीनन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में इंशाअल्लाह ये धुलेगी और यकीनन हमारी नजर में जो हमारी ऑपोजिशन लीडर है पूरे ऑपोजिशन का जो बयानिया है वो हुकूमत के सामने आपने कहा जा रहा है कि शायद आप भी पीपल्स पार्टी में चले जाए, मौजम अब्बासी भी चला जाए तो सिंध तो सबूरी पीपल्स पार्टी की होगी तो अपोजिशन कौन करेगा? मैं जीडीए का सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं जीडीए के साथ खड़ा हूँ। इस सारे अमल के अंदर जो ऑपोजिशन हमने दिखाई है उनको उनके घर में हमने कोई शिकस्त दी हुई है। हमारे पास कोई उनका एहसास नहीं है। हमने उनके घर के अंदर जो समझते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है 2 दफा हुकूमत के अंदर उनको शिकस्त दी हमने। जब वो हुकूमत में थी सब कुछ उनके पास था, कोई कहीं नहीं जा रहा। इंशाअल्लाह बेशतर लोग जो है ऑपोजिशन के साथ खड़े हैं, जीडीए के साथ सिंध में खड़े हैं। जिसको अगर अपनी बदल दिया तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप सिर्फ जो मामला को आगे बढ़े दें। इनको पता लग जाएगा कि इनकी हुकूमत खत्म हो तो इनको ये पता लग जाएगा कि इनके बंदे कहाँ खड़े। ये भी इनको आपको मैं आज बताना चल रहा हूँ कि इनको भी पता नहीं इनके बंदे कहाँ खड़े। आप आपको चले थे इंशाअल्लाह 2018 रिपीट नहीं होने देंगे। 2023 बिल्कुल नया साल होगा और जब भी इलेक्शन होंगे आपको यकीन नजर आएगा कि सिंध इस वक्त बदल चुका है। 15 साल की जो कुछ हुआ है सिंध के साथ किसी भी हवाले से नहीं। मैं आपकी में बात कर सकता हूँ इंशाअल्लाह मैं आपको यही कह सकता हूँ कि 2023 और 24 का सिंध बिल्कुल बदला हुआ सदा सर आपने जिस तरह सदर बादी साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि दीगर लोग भी शामिल होंगे तो मौलाना फजलुर रहमान जीडीए के उसके साथ मुलाकात की एमक्यूएम भी इससे सिंध में जो नया पोजिशन अलायंस बन सकता है मुतहदा अलायंस है तो मौलाना फजलुर रहमान भी इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड है। वो हमारी मौलाना अब्दुल रहमान साहब से बहुत देरीना और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं JUI से। और अभी लास्ट में फारूक भाई और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमने इस्लामाबाद में मौलाना साहब से मुलाकात भी की थी। यहाँ के लोकल की जो उनकी लोकल क़यादत है उससे भी हमारी मुलाकात है। और ये एंटायर पीपल्स पार्टी जितनी भी क़ुव्वतें हैं वो आपस में जमा हो रही है। अभी रिसेंटली तो GDA से मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन हमारी भी मुलाकात हो जाएगी और हम अभी आगे के मराहल जो हम तय करेंगे। एंटायर पीपल्स पार्टी जितने भी लोग हैं अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल ये होना चाहिए और ये होगा। कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उन्होंने कहा था और वो कई बार ये भी कह चुके हैं कि सिंध कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है तो जीडीए समझती है कि सिंध एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। इस पे एमक्यूएम के साथ जो एमक्यूएम का एक नया मुतालबा भी कि नया सूबा भी बनेगा सिंध में, उसकी भी सपोर्ट की जाएगी। पीर साहब पगाड़ा का एक स्लोगन है मुत्तहदा सिंध मजबूत पाकिस्तान। सर ये बताएं कि एक तो हमेशा जब भी 5 साल पूरे होते हैं तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी गठजोड़ करके अपना कोई निगरान सेटअप लाते हैं। इस दफा आपको क्या लगता है कि आप उन पे भरोसा करेंगे कि ये जो है वो अपना निगरान सेटअप कोई गैर जानबदार होगा और आपका जो है वो आप उस पर एतबार करेंगे? हमेशा फंक्शन जो है वो जीडीए को जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, इस पर आप क्या? देखिए जी ये आपके सामने बैठे मुस्तफा भाई भी हैं, फारूक भाई भी हैं, हमारी बहन भी है, इजहार भाई भी है। अब इससे ज्यादा कौन ऐसे लोग हैं जिन पे हम इतबार करें? तो हम तो उन पे बिल्कुल इतबार करें और इतबार करके ही हम इनको अपने वोट दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हम तो के साथ दे रहे हैं
और मैं बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ, देखिए जो कुछ गुज़श्ता 15 साल के अंदर हुआ है, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ, वो नाकाबिल कबूल है, किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। न यानी सारे सिंध के अंदर जिस वक्त जो सूरत पैदा की गई है, जो तबाही और बर्बादी सब मची हुई है, एक साल गुजर गया यार। आज बिलावल साहब जाके खड़े होकर कहते हैं मैं ये बांट रहा हूँ, कहाँ से मैं एक साल से सिंध के जो सिंधिया जाने के मारोड़ है वेठा है रोडन ते रस्तनि अॼु ताईं तव्हां उन्हनि वटि न वञी था उनखे पंहिंजो घर ॾियण जी कोशिशि कई आहे या तव्हां उनखे आबाद करण जी कोशिशि कई आहे। 18,000 प्राइमरी स्कूल बंदि पिया कोन्हे, खोलण लाइ तयार कोन्हे। सॼा रूरल सिंध जा सभु जेके पंहिंजो रूरल हेल्थ सेंटर्स बंदि पिया आहिनि, को उनखे खोलण लाइ तयार कोन्हे। तो मेरे भाई मेरे जो इस वक्त जो अमल चल रहा है कि ये सारे के सारे वो लोग जो कि हर्ट हो चुके हैं सिंध के अवाम की। मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरत इस बात की कि हम तमाम लोग इकट्ठे करें। इंडिया के अंदर मोदी के खिलाफ 24 जमाती इत्तेहाद बनाए, आज मोदी जो सब प्रेशर के अंदर है। तो मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि सिंध के तमाम लोग, मेरी अपील है कि सिंध के तमाम लोग इकट्ठे हो। ये ज़रदारी टोला और ज़रदारी माफिया आज जितने प्रेशर में पहले कभी नहीं था, आज वो सिर्फ इस बात में खड़े कि किसी तरीके से हम इस मौजूदा निज़ाम के तहत इलेक्शन करा के अपने आप को दोबारा और सिंध के मोदी के खिलाफ जिसे 24 रुकनी इत्तेहाद 24 जमाती इत्तेहाद बनाए, इंशाअल्लाह इधर भी इत्तेहाद बनेगा और भरपूर बनेगा और मुकाबला वो होगा जो आप देखेंगे इंशाअल्लाह 2023 जी। सिंध का मोदी सही कहा आपने जी, 100% जी जी पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो सूबा सिंध जहाँ आप इस वक्त मौजूद है, वहाँ 2 वोट है, एक पीपल्स पार्टी का एक एंटी पीपल्स पार्टी वोट। एंटी पीपल्स पार्टी वोट जीडीए भी क्लेम करती है, एमकेएम भी करती है, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो आप लोगों में इत्तेहाद नहीं होता। मसलन एक के कराची हैदराबाद में आप शायद एमपी जाते हैं, लेकिन सागर में आपका वोट जीडीए को नहीं पड़ता, नवाबशाह में आपका वोट है खासा, बल्कि आप एमएलए भी जीत चुके हैं मुशर्रफ के दौर में, वो वोट आपका नहीं पड़ता। तो ये जो 2 शहरों में आपका इत्तेहाद होता है या आर्जी इत्तेहाद होता है, इसको आप वाकई हकीकी इत्तेहाद में तब्दील करें। कि दूसरा ये कि 2018 की इलेक्शन से पहले 3 दिन पहले जिन लोगों ने ये कहा था कि जीडीए और सब जीत जाएंगे, फोन आया कि मतलूबा सहूलत मौसर नहीं है। 3 दिन पहले वो तमाम फोन बंद हो गए। तो जिन्होंने आपका मैंडेट छीना, आप समझ रहे हैं वो अभी तक मौजूद है? देखिए, आपकी आखिरी बात से शुरू करते हैं। जिन्होंने मैंडेट छीनकर हम तो आज वैसे ही बैठे उसी तरह से, लेकिन उस मैंडेट छीनने का अशर आप पाकिस्तान को, आज जो अशर है पाकिस्तान का कि हमारे पास $6 बिलियन मांगे हुए पैसे हैं, इंडिया के पास $600 बिलियन है अपने पैसे। तो अगर तो किसी ने हमारा नुकसान समझकर किया हो ना 2018 में, तो उसको ये पता होना चाहिए उसने हमारा नुकसान नहीं किया। आज सारे तजुर्बात से गुजरने के बाद हम पहले से ज़्यादा मजबूत बैठे हैं, लेकिन इस तजुर्बे के बुनियाद पर पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया। आज हमें इस वाली बात पर यकीन है कि अब पाकिस्तान इस तरह के तजुर्बे का मुतामिल नहीं हो सकता। आपने ये जो होशियारी चालाकी थी, ये होशियारी चालाकी आपके मुँह पर आ गई है सारी। तो ये जो जेरीमैंडरिंग है, जेरीमैंडरिंग का नुकसान हमें नहीं हुआ, हमें तो एक इलेक्शन की हार हुई है। पाकिस्तान कई दहाइयाँ पीछे चला गया है। आज लोगों का अशर देखें क्या है, डॉलर कहाँ जा रहा है। आज हम रोज़ाना आज गुफ्तगू होती है कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, हम दुनिया से मांग कर अपने रिजर्व दिखा रहे हैं। तो ये मेरे साथ ये पार्टीज के साथ बुरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान जिसने भी ये होशियारी चालाकी की है उसने पाकिस्तान के साथ बुरा किया, और अब पाकिस्तान इस तजुर्बे का मुतामिल नहीं हो सकता। अब ये आखिरी तजुर्बा था, नंबर 1। नंबर 2 ये हमारा इत्तेहाद, मैंने अपनी बात की शुरू में ये वाली बात की कि सिर्फ ये अपोजिशन लीडर बनाने के लिए इत्तेहाद नहीं है। ये मैंने तारीख का जिक्र किया है कि हमने सिंध से 1 वोट वाले जाम सादिक साहब को वोट देकर वज़ीर आला बनाया, हमने 1 सीट वाले लियाकत जतोई साहब को देकर वोट देकर वज़ीर, हमने 3 सीट वाले अली मोहम्मद मेहर साहब को, फिर बाद में अरबाब गुलाम रहीम साहब को वोट देकर अपने वोट देकर उनको वज़ीर आला बनाया, और उनके पीछे चले, उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे, उनके साथ खिदमत किए। जो महरूमियाँ हैं, देखिए जब इंसान ये एक दफ़ा ये उसको ये अपने दिमाग में बैठा ले कि वो नौज़ुबिल्लाह खुदा बन गया है,
اس نے جج بھی کنٹرول کر لیا, اس نے جرنیل بھی کنٹرول کر لیا, اس نے جرنلسٹ بھی کنٹرول کر لیا, اس نے عوام بھی بالکل فاتح ہو گیا. وہیں سے پھر کوئی اللہ کی لاٹھی چلتی ہے بے آواز. آج جو سندھ کی کنڈیشن ہے وہ خدائیت والی بات ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی والی وارث نہیں ہے, بس سندھ پورا فتح ہو گیا ہے. اب یہ جو مظلوموں کا, یہ جو صحیح ریئل عوام کی ریپرزینٹیو کا یہ جو اتحاد ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد رب کی مدد آئے گی اور کوئی ایسی چھڑی گھومے گی کہ پھر یہ سارا, کیونکہ یہ سب چیزیں جھوٹ پر اور ظلم پر کھڑی ہے. عمارت یہ ظلم پر اور جھوٹ پر کھڑی ہے. کوئی خدمت کر کے سندھ کو فتح نہیں کیا گیا ہے کہ بھئی آپ خدمت کر کے فتح کریں گے. لوگ بھئی اگر خدمت کر کے 15 سالوں میں 15,000 ارب روپے 15,000 ارب روپے تو صرف NFC ایوارڈ سے یہاں پر آیا ہے, ڈیویزبل پول سے آیا ہے. پھر ہر سال 300 سے 400 ارب روپے یہاں سے جمع کرتے ہیں. وہ ایک انسان خرچ کرتا ہے جس کا نام وزیر اعلیٰ ہے. امیجن کریں کہ تقریباً یہ 20 سے 22,000 ارب روپے بنتے ہیں جو کہ ایک پارٹی کے ایک وزیر اعلیٰ نے خرچ کیے. 20 سے 22,000 ارب روپے خرچ کر کے آپ 50 دفعہ سندھ کو بلڈوز کرو, زیرو کر دو, اور آپ 50 دفعہ پورا سندھ نیا سندھ بنا سکتے ہو. آج جہاں سے مائیں بہنیں بیٹیاں سروں پر برتن رکھ کر اندرون سندھ اس جگہ سے جا کر 12 کلومیٹر پانی لے کر آتی ہیں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں, 70 لاکھ بچہ سندھ میں جس کی ایج ہے اسکول میں جانے کی, وہ اسکول نہیں جا رہا. 70 لاکھ کے اوپر جو ہے دنیا میں 61 ملک ہیں جو کہ 70 لاکھ کی آبادی سے کم ہیں. میرے اس سندھ میں 70 لاکھ سے وہ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. 48,000 اسکولوں میں سے 11,000 اسکول گھوسٹ. ہم پہلے سنتے تھے ٹیچر گھوسٹ ہے کہ گھوسٹ ٹیچر, اب اسکول ہی گھوسٹ ہے. مطلب ہے کہ اسکول کی دیوار نہیں ہے, اسکول موجود نہیں ہے, اس کی تنخواہ آ رہی ہے وہاں کے MPA کے پاس یا MNA کے پاس, اس کی مینٹیننس کے پیسے آ رہے ہیں, اس کی ٹیچروں کے پیسے آ رہے ہیں, اس کی لائٹ کے بجلی کے پیسے آ رہے ہیں. یہ ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب لیکن ایک آپ پولیس کے ذریعے, آپ DCs کے ذریعے پانی روک کر آپ یہ سارا نظام چلا رہے ہو. آپ خدمت کر کے نہیں چلا رہے. خدمت کر کے چلا رہے ہوتے خدا کی قسم تو یہاں بیٹھی ہوئی پارٹیاں سب ختم ہو جاتی. لوگ ہمیں اپنے گھروں میں بھی, ہمارے گھر والے بھی ہمیں ووٹ نہیں دیتے. آج ہمیں یہ پریشر ہے کہ تم تیز آواز میں پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے. آج جو ہے وہ لوگ ہر کوئی اپنے نیریٹو بیچ رہا ہے. اس میں بہت ساری فورسز اتری ہوئی ہیں جو کہ اس کو ایتھنک شکل بھی دیتی ہیں. اس کو ایتھنک شکل, یہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو کل ہم لوگوں کی سینئر باتیں جو ہے نا, یہ تحمل والی باتیں, کل لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اپنے گروپس اور اسپرنٹلر گروپس بنے ہوں گے, لوگ ان کی بات کریں گے, ہماری بھی بات نہیں مانیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یہ کوئی ایک دن کی کہانی. ہمارا طور طریقہ کار ایسا رہا ہے کہ پچھلا طریقہ کار ایسا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوئی, اور ہماری ہسٹری ہے پیچھے. تو یہ ابتدا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اب جو ابتدا ہوئی اور پاکستان کے اور سندھ کے حالات ایسے ہو گئے کہ اب ہمارے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے, اب اس ٹیم کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے, اور پاکستان کی ضرورت ہے. دیکھیے اس سندھ کے اندر کراچی ہے وہ شہر جو کہ سندھ کی آبادی کا 95% اس کو کما کر دیتا ہے اور پاکستان کو 70% کما کر دیتا ہے. آج جو ہے وہ یہ تمام ٹولہ جو ہے وہ اس ریونیو انجن پر بھی قابض ہونے کی کوشش کرے. 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا ہے. 15 سالوں سے جو پانی ان لائنوں میں آتا تھا ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی یہی بیچتے ہیں. 15 سالوں سے شہری کوٹے پہ ایک بھی نوکری نہیں ہے. 5 لاکھ نوکریوں میں اندرون سندھ بھی جن کو نوکری دے رہے ہیں ان کو کوئی نوکری دے نہیں رہے. غریب آدمی اس کو بیچ رہے نوکری, وہ پیسے جمع کر کے نوکری خرید رہا ہے. وہ یہ نظام نہیں چلنے والا. میری بات لمبی ہو گئی مجھے پتا ہے, لیکن یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے, تھوڑی سی بات ضروری ہے, اس لیے میں یہ بات جو ہے کہہ رہا ہوں تاکہ سب کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو اینی ویز یہ اتحاد, یہ باتیں, یہ سارا ایپیسوڈ یہ صرف اور صرف اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہے, یہ ابھی پہلا قدم ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی جو ہے وہ ہماری منزل اس سندھ میں ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ نگران سیٹ اپ اور اپوزیشن لیڈر کا اتحاد ہے یا آنے والے انتخابات کا بھی اتحاد ہوگا؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں, آپ آنے والے انتخابات کا, کہ ابھی ہم نے تو بہت دیکھیں, یہ کوئی یہاں سے اٹھنے کے بعد تو ہماری کوئی فون, ہمارے نمبر تو چینج نہیں ہونے,
نہ ان کے نمبر چینج ہونے ہیں. یہ ہماری روز کی ملاقاتیں ہوں گی, ہفتوں کی ملاقاتیں ہوں گی, میٹنگیں ہوں گی. ہاں کسی اور کے چینج ہو سکتے ہیں, ہمارے نمبر. تو یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے اس کا. الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ سندھ میں 15 سالوں سے جاری پیپلز پارٹی کے ظلم کو ختم کرنا. اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ سندھ میں 15 سالوں سے جاری اس پیپلز پارٹی کے حکمرانی کے ظلم کو ختم کرنا اور یہاں پر عوام کو ایک نیا آپشن دینا. یہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. کمال صاحب, عبائی صاحب سے سوال ہے کہ جی ڈی اے کا اور ایم کیو ایم کا اتحاد سامنے نظر آ گیا, کہیں یہ سیاسی زرداری کا پتہ تو نہیں کہ مولانا فضل الرحمان آپ دونوں کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی خریداری کی ہو وفاق میں اور سندھ میں؟ دیکھیے رضائی صاحب نے 15 سال کے اندر اتنے لوگوں کو اس ساتھ غلط بیانیاں کی ہیں, اتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, دغا بازی کی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, جن جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ سب شامل ہیں. وہ دھوکے اور دغا بازی کی جو ایک مثال ہے اس ملک کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یاروں کا یار ہے, لیکن میں ایک ایک یار اس کا گنوا سکتا ہوں کہ جس کے ساتھ میں کس طرح ان کی پیٹوں میں جا کے چھرا پھونکا ہے. یہ وقت اور جو نا حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. 15 سال کی جو سندھ کے اندر جو گندی ترین حکمرانی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے خاتمے کا دور ہے. میری نظر میں وقت تبدیل ہو رہا ہے, وقت تبدیل ہو رہا ہے. وہ حالات و واقعات جن کی وجہ سے ان کو 2007 کا اقتدار جو تھا وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا اقتدار تھا. 2013 اور 2018 کا جو اقتدار تھا وہ ایک مینیپولیشن تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اوپر مینیپولیشن تھی تو نیچے بھی مینیپولیشن. تو جس انداز میں جو لوگوں کو اقتدار سونپا گیا 2018 کے اندر, یہ بالکل قطعی طور پہ جو ہے نا کوئی جائز اقتدار نہیں تھا. میرے نظر میں آنے والے دنوں میں وقت تبدیل ہو رہا ہے. دوست آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن میں آپ کو سندھ کے عوام کی ایک نمائندے کی حیثیت میں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, جو نفرت سندھ کے اندر اس وقت اندرون سندھ کے اندر خاص طور پہ اس قیادت کے خلاف ہے, وہ کبھی اس طرح نہیں ہوئی تھی. انہوں نے ہر قسم کے حوالے سے جو ہے اپنے سندھی عوام کو کچلا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب کیمپین شروع ہوگی تو ان کے اسٹارٹ سے شروع ہوگی کہ یہ کہاں سے آئے اور کہاں آ کے انہوں نے جو دم لیا ہے, کیا تھے یہ اور کیا بن چکے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ کھل کے بات کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ تم نے جو تباہی مچائی انشاءاللہ اس کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ نئے سندھ کا انشاءاللہ آغاز کریں. شکریہ, تھینک یو.